یہ کہتے ہیں کہ اگر 3 طلاقوں کو ایک طلاق قرار دے کر اس کا کوئی قانون بنا لیا جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے یہ قانون بنایا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، چاہے ایک وقت میں دی جائے، ایک لفظ سے یا 3 الفاظ سے، 3 ہی واقع ہوں گی۔ مثلا کوئی شوہر کہ میں نے بیوی کو طلاق دی، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ 3 لفظ سے دی۔ یہ کہا کہ میں نے اس کو 3 طلاقیں دیں، یہ ایک لفظ سے 3، دونوں صورتوں میں 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اس پر چاروں ائمہ متفق ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، اور پورے 1500 سال کے اندر آپ دیکھ لیں بڑے بڑے فقہاء اس پر متفق ہیں۔ لہذا اتنے لوگوں کے اتفاق کے بعد پھر اس مسئلے سے علیحدہ ہٹ کر 3 طلاقوں کو ایک قرار دینے کی کوشش کرنا، یہ گویا کہ شریعت کو بدلنا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو لوگ 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر اسی قسم کا کوئی فتویٰ لے لیتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں اور ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، یاد رکھیں یہ گناہوں بھری زندگی ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھی طرح آپ فیصلہ کر لیں ورنہ آخرت میں جواب دے ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بہن نے کویسچن کیا، ایک خاتون نے کویسچن کیا ہے کہ اگر گلے میں سوراخ کر کے نلکی ڈال دیتے ہیں، جیسے وہ ویسے گلے سے اترتی نہیں ہے غذا، اور اس کے ذریعے دوا یا غذا پیٹ میں اتاری جا رہی ہو اور حالت روزہ میں کوئی ایسا کر لے تو کیا اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ تو بالکل نہیں رہے گا، بالکل یہ منافذ بدن سے ہے، منہ تو منافذ بدن سے ہی ہے نا۔ اب وہ چاہے یہاں سے سوراخ کر کے غذا ڈالی جائے تو معدے میں اگر غذا ڈال دی گئی، اگر روزہ رکھا تھا اس نے تو بالکل روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو وہ ایسے بھائی جو اتنے مجبور ہوتے ہیں وہ روزے نہ رکھیں، بعد میں اس کی قضا کا موقع ملے تو قضا کر لیں، اور قضا کا موقع بھی اگر یقین ہے کہ اب یہ حالت نہیں سدھرے گی تو روزے کا فدیہ دے دیں، انشاءاللہ وہ فدیہ قبول ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ عرق گلاب سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں جب تک پانی موجود ہے تو پانی سے ہی وضو کیا جائے۔ فرض کر لیں کہ پانی نہیں ہے اور عرق گلاب موجود ہے، تو اب عرق گلاب سے وضو کریں یا تیمم کریں؟ تو عرق گلاب سے وضو ہو سکتا ہے۔ عرق گلاب سے بعض نے کہا، مطلب بعض کہتے ہیں ہو جاتا ہے، اور بعض ہمارے فقہاء نے اس سے منع بھی فرمایا ہے، بلکہ اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے، تیمم کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مائع مقید کہلاتا ہے، کشید کر کے جو پانی نکالا جائے وہ مائع مقید ہے، اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر چیز کو پاک کرنا ہو، نجاست حقیقیہ دور کرنی ہو، مثلا پیشاب لگ گیا کپڑے پر، پانی سے بھی پاک ہو سکتا ہے اور عرق گلاب سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ فقہ حنفی کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے اس سے چیز پاک ہو جاتی ہے، لیکن وضو یا غسل کے اندر احتیاط کریں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر بیسن کافی اونچا ہے، باقی وضو تو ہو گیا لیکن پیر اوپر کر کے نہیں دھو سکتے ہیں، تو کیا پیروں پہ خالی مسح کر لیا جائے؟ دیکھیں شرعاً جائز نہیں ہے، کوئی بوتل لیں، کوئی لوٹا لیں، کوئی برتن لیں، اوپر سے بھریں، سائیڈ میں پاؤں کو دھو لیں، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کہیں آفیسز وغیرہ کے اندر ہیں، ایسی جگہ ہے کہ کوئی ڈبہ وغیرہ میسر ہی نہیں ہے وہاں پر، تو پھر لازم ہوگا کہ موٹی جراب پہن کر جائیں، موٹے ساکس ہوں ایسے کہ اگر آپ اس پہ پانی ڈالیں تو فوری طور پہ پانی کھال تک نہ پہنچے، تھوڑی دیر اگر ٹھہرا رہا پھر آہستہ آہستہ جذب ہو کے پہنچ گیا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو چمڑے کے موزے پہ بھی آپ ڈالیں تو تھوڑی دیر بعد وہ جذب ہو کے پاؤں تک پہنچے گا، اور چمڑے کے موزے پہ حالانکہ مسح کرنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ اتنے دبیز موزے کہ جن میں فوراً پانی کھال تک نہ پہنچے ان پر مسح ہو سکتا ہے، تو ایسی اگر سچویشن کوئی ہے تو پھر اس کو چاہیے ان بھائیوں کو کہ وہ موزے پہن کر جائیں، باقی وضو کریں، اور ان کے اوپر خالی جیسے پنجہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کر یہ اوپر کی طرف لے کر آئیں، دونوں پنجوں پر رکھ کے اس طرح اوپر لائیں، مسح ہو گیا، نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پہ یہ نہیں کہ خالی پیروں پہ مسح کر لیں یا باریک جراب ہے اس پہ مسح کر لیں، وہ نہیں ہوگا، دھونے ہی پڑیں گے پھر تو۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ناپاک قرار دینے کا شرعی معیار کیا ہے؟ مطلب معیار یہ ہے کہ جب تک نجاست کسی جگہ موجود ہوتی ہے وہ چیز ناپاک ہے، اور پاک کا مطلب ہی زوال نجاست ہے۔ لہذا مثال کے طور پہ ایک شلوار ہے، اس پہ پیشاب لگا ہوا ہے تو یا بلڈ لگا ہوا ہے، جب تک لگا رہے گا وہ ناپاک کہلائے گا۔ آپ اس بلڈ کو دھو دیں، اس کے اثرات سب چلے گئے، پیشاب صاف ہو گیا، بہہ گیا، وہ پاک ہو جائے گا۔ گویا کہ نجاست کی موجودگی ناپاکی کا شرعی معیار ہے، اور زوال نجاست یہ پاک ہونے کا شرعی معیار ہے۔
یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات موبائل ہوتا ہے ٹچنگ والا جیسے ہوتا ہے، اس میں قرآن پاک ہے، کوئی بہن ایام مخصوص میں ہے اور وہ پڑھا رہی ہیں کسی کو، تو کیا وہ اس پر ہاتھ لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ اور پڑھانے میں تو لازم بات ہے کہ وہ ہجے کر کے پڑھا رہی ہیں، توڑ توڑ کے پڑھا رہی ہیں، تو اصل ہے کہ یہ ہاتھ اس پہ لگانا کیسا ہے؟ لیکن ہم اس کی بالکل اجازت دیتے ہیں، اس میں کوئی عالم اختلاف کرنا چاہیں وہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اسکرین جو ہوتی ہے یا ٹچنگ موبائل جو ہوتے ہیں، اس میں جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے حقیقتاً وہ کوئی فزیکلی طور پہ اپنا حصی وجود ایسا نہیں رکھتا کہ اس پہ آپ کا باقاعدہ ہاتھ لگے، وہ تو ڈیٹا ہے، مطلب پکسلز کی فارم میں ہوگا یا مطلب ریز کی شکل میں ہوتا ہے، اس کی مشینری متشکل کر کے دکھاتی ہے، لہٰذا اسکرین پہ ہاتھ پھیرنا گویا کہ وہ براہ راست کوئی نقوش پر ہاتھ نہیں لگ رہا ہوتا، جیسے کہ قرآن کے صفحات ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ نقش لکھا ہوتا ہے، کتابت ہوتی ہے، نقش پہ براہ راست ہاتھ پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اسکرین پہ کوئی نقش کے اوپر ہاتھ نہیں پڑ رہا ہے، اسکرین پر ہے، نقش تو پیچھے کو ہے، اور وہ بھی کوئی مطلب باقاعدہ لکھی ہوئی چیز حقیقتاً نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ ٹچ کر رہے ہوں، اس لیے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسے کوئی بھائی ہوتے ہیں کویشچن کرتے ہیں جی ہم آفس وغیرہ میں ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کا دل چاہتا ہے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، یعنی ٹچ کر سکتے ہیں اس کے صفحے وغیرہ پلٹنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے آفر کویشچن کیا تھا کہ کیا اذان سے پہلے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں دیکھا جائے گا کہ مرد ہیں یا عورت ہیں، اگر بہنیں ہیں تو جیسی وقت شروع ہو یہ پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ان کے لیے، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ کم از کم اذان کا انتظار کر لیں۔ اگر مرد ہے گھر میں اکیلا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر مسجد کی اذان نہیں ہوئی خود اذان دے اور نماز پڑھ لے، لیکن یہ بھی اگر بغیر اذان کی بھی نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی، لیکن اذان سنت ہے۔ اور اگر مسجد ہے اس میں بغیر اذان کی نماز پڑھی تو سخت مکروہ ہے، کیونکہ اذان سنت موقدہ ہے جماعت کے لیے، یعنی جماعت سے جب نماز پڑھ رہے ہو تو مسجد میں اذان دینا سنت موقدہ ہے، وہاں پہ ایسا نہ کیا جائے۔